بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، آج کا ہمارا لیکچر پچھلے لیکچر سے ہی متصل رہ گیا، کیونکہ پچھلی کوئی ایسی کلاسز ہماری کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو سکیں، اور اس بار ہم اس پرانے لیکچر کو ہی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب ٹھیک ہے یہاں پہ سر؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم علم العلامات سے شروع ہوئے تھے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کوئی بندہ کس مریض کے ساتھ کون کون سی علامات ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کی مزاج کا پتہ چل سکے اور ہمیں اس کی بیماری کی شدت کا پتہ چل سکے۔ اب ہمارا سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم نے نبض کے اوپر ہماری بات ہونی تھی۔ اب ہم کیونکہ گیپ زیادہ ہو گیا مفتی صاحب، تو اب ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ ہمارا کنیکشن جو ہے پچھلے لیکچر کے ساتھ جڑا رہے۔ علم العلامات کا ٹاپک تھا ہمارا، تو اس میں اگر ہم ایک چیز دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک دو تین چیزیں لاسٹ ٹائم مس ہو گئی تھیں۔ وہ تھی اعضاء کی ساخت۔ جب ایک بندہ آپ کو جو نظر آتا ہے، اس کے اندر اس کے جو عضو ہیں، جو بظاہر جو باہر نظر آتے ہیں، ان کی ساخت کے اوپر بھی ہم ان کی گرمی، سردی، تری کا اور خشکی کا ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعضاء کی ساخت اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں بڑے بڑے ہوں، کسی کے ہاتھ پاؤں اور جسم چوڑا ہو، تو وہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ وہ حرارت کی زیادتی کی علامت ہوتی ہے۔ اس کو ہم کیسے ریڈ کریں گے جی؟ وہاں پر حرارت زیادہ ہے اس بندے کے اندر، تو صرف دیکھنے سے بھی ہم اس کے مزاج کو معلوم کر سکیں۔ اسی طرح کسی بندے کے اعضاء بہت چھوٹے ہوں گے تو وہ سردی کا شکار ہوگا۔ ایک سے اگر ہم ایک چیز کو پکڑ دیں تو ہم باقی چیزوں کا اندازہ لگا لیں گے، اور جو بالکل درمیانی کنڈیشن کا ہے تو وہ معتدل ہے، تو وہ گدی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اب حرارت بڑی ہوگی تو اس کے ہاتھ پاؤں بڑے بڑے ہوں گے۔ اب ہم نے سنت کی کتابوں میں پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چوڑا تھا اور ہاتھ مبارک بڑے تھے، ہاتھ پاؤں جما کے رکھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان میں حرارت کا عنصر زیادہ ہوگا، اگر ہم دیکھیں تو ان کی شخصیت کے اندر جو صفراوی مزاج ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اب اگر اسی طرح یہ حیت ہے، کسی کا چہرہ بہت بڑا ہوگا تو حرارت کی نشانی، کسی کا چہرہ پتلا ہوگا تو وہ خشکی کی نشانی، درمیانہ ہوگا تو پھر وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گدی مزاج کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ ہم شکل دیکھ کر بھی کسی بندے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جسم کے کچھ طبعی افعال ہوتے ہیں، یعنی کہ کان کا کام ہے سننا، ناک کا کان مطلب ہے اس کا سونگنا، یہ کہ طبعی افعال ہیں۔ اب کسی کے کچھ طبعی افعال جو ہوتے ہیں وہ اگر بالکل صحیح اور اعتدال کے ساتھ ہوں تو وہ معتدل مزاج کہلاتا ہے وہ بندہ، یعنی کہ وہ بندہ بیمار نہیں ہے، جس کی ہر چیز نارمل ہے تو وہ بندہ معتدل مزاج کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کسی کے باطل ہو گئے، کان ہے سنتا نہیں، آنکھ ہے دیکھتا نہیں، ناک ہے سونگتا نہیں، تو اس کے اندر سردی کا غلبہ ہوگا۔ کس چیز کا غلبہ ہوگا بھائی؟ سردی کا۔ اس کے اندر سردی زیادہ ہوگی جس کے افعال باطل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی کے مقابلے میں اگر ایک بندے کے افعال جو ہیں وہ چستی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا سننا کم چاہیے زیادہ سن رہا ہے، دیکھنا کم چاہیے زیادہ دیکھ رہا ہے، سوچنا کم چاہیے زیادہ سوچ رہا ہے، ہلکا چلنا چاہیے زیادہ تیز چل رہا ہے، ہر کام کو جلدی جلدی کرتا ہے، اس پہ چستی اگر آپ کو نظر آتی ہے تو اور چالاکی نظر آتی ہے تو یہ گرمی کی نشانی ہے، اس کے اندر حرارت بڑی بھی ہوگی۔ تو یہ پوائنٹ ہمیں دیکھنے سے بھی سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح اگر ایک بندے میں سستی کا غلبہ ہے اور وہ بندہ غبی ہے، غبی کا مطلب کہ زیادہ ذہین نہیں ہے اور سست ہے اور کند ذہن ہے، تو اس میں سردی کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ چیز پہچاننے کی ہے، تو اس کے اندر سردی کا غلبہ ہوگا۔ اور اگر ایک شخص بالکل پریشان حال رہتا ہے اور اس کا ہر کام بے قاعدہ ہے، تو پریشان حال ہے اور بے قاعدہ ہے، تو یہ اس کی حرارت کی زیادتی کی نشانی ہے۔ یہ باتیں یاد رکھیے گا، یہ بھی ہمیں علم العلامات میں ہمیں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ نہیں، سست اور غبی ہونا سردی کی علامت ہے، سردی کی علامت۔ چست ہونا حرارت کی علامت ہے۔ ایک بندے کا ہائپر ایکٹیو ہونا حرارت کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں تک سمجھ میں آ گئی سر آپ کو؟ تو ابھی ہم نے یہاں سے پڑھا اس کو۔ اب اس کے علاوہ نیند، کیونکہ یہ چیزیں بیمار کرتی ہیں، نیند اور بیداری جو ہے یہ بندے کو بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، اگر ایک بندے کی
مثال کے طور پہ اگر اس کی نیند درمیانی سی ہے، یعنی کہ جو درمیانی کیا ہے کہ 6 گھنٹے سوتا ہے تو وہ بندہ معتدل مزاج کا بنتا ہے. ایک بندہ زیادہ سوتا ہے تو وہ سردی کا مریض ہوگا، اس کو زیادہ سردی تری محسوس ہوگی، وہ زیادہ سوئے گا. اور ایک بندے کو نیند نہیں آتی ہے، کم خوابی کا شکار ہے وہ بندہ، تو وہ خشکی اور گرمی کا شکار ہوگا، گرمی خشکی کا شکار ہوگا وہ بندہ. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس میں بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اگر کسی بندے کو آگ اور خواب دیکھتا ہے، اس کو شعلے دیکھتا ہے اور آگ دیکھتا ہے، کچھ جلتی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر صفرا بڑھا ہوا ہوگا. اور اگر ایک بندہ خواب میں اولے دیکھتا ہے، نہر دیکھتا ہے، بارشیں دیکھتا ہے، تو اس میں بلغم کی زیادتی ہوتی ہے. تو یہ نیند میں بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. پلس اسی کے علاوہ کوئی بندہ سرخ آگ دیکھتا ہے، خون دیکھتا ہے، جنگ و جدل دیکھتا ہے، تو اس بندے کے اندر ہمیشہ خون کا جو پریشر وہ زیادہ ہوگا، اس میں فشار خون کا وہ مریض ہوگا وہ بندہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دیکھنے سے بھی پتہ چلتی ہیں. اور جس چیز کو بندے کو کالی چیزیں نظر آتی ہیں، کالی بھینس نظر آتی ہے، کالا جانور نظر آتے ہیں، بچھو نظر آتے ہیں، کوئی حملہ کرنے والا نظر آتا ہے، کوئی اس پہ کوئی مار رہا ہے اس کو، تو شخص کے اندر سودا کی زیادتی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ وہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ اگر کسی بندے میں بڑی بھی ہوں تو اس کے خواب بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کی نیند بھی افیکٹڈ ہوتی ہے، اس کے جسم بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں ان خلطوں کے کم اور زیادہ ہونے سے. سر یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اچھا، اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں انفعالی، یعنی کہ اس کے جو اندر کے سسٹم ہے وہ کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک بچہ جو ہوتا ہے، بچہ کیا کرتا ہے جی؟ شرارتیں کرتا ہے. تو جو بچہ شرارتیں کرے گا تو اس کے اندر انبساط زیادہ ہوگا. انبساط کا مطلب اس کے اندر باہر کی طرف اس کا رخ ہوگا، وہ خوش رہے گا، کھیلے گا، کودے گا. تو یہ بچے کی انبساط کی کیفیت ہوتی ہے. اور جو بوڑھا ہوتا ہے ہم اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوگا، ہلے گا نہیں 2 گھنٹے اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، تو اس کے اندر انقباض بڑھا ہوا ہوگا. بچوں کو اگر کوئی بیماری لگے گی تو وہ انبساط کی لگے گی، اگر بوڑھوں کو کوئی بیماری لگے گی تو وہ قبض کی اور انقباض کی بیماریاں لگیں گی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انقباض انبساط فرحت اور بند ہونا، اپنی طرف مائل ہو جانا، اپنے اندر غرق ہو جانا انقباض ہے. اور انبساط کے آپ باہر خوش ہوتے ہیں، دنیا کی طرف رخ کرتے ہیں، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، تو وہ بندہ انبساط کی کیفیت میں ہے. اور اگر ایک بندہ بالکل اس کو نہ کسی سے بولنے کو دل کرتا ہے، نہ کہیں کھانے کو دل کرتا ہے، نہ اچھا کپڑے پہننے کو دل کرتا ہے، نہ کسی سے ملنے کو دل کرتا ہے، نہ وہ کسی سے بول کے راضی ہے، نہ کسی سے مل کے راضی ہے، ایسا بندہ انقباض کا شکار ہو، تو اس کی شخصیت اندر کی طرف گئی بھی ہوتی ہے. اور یہ بھی اخلاق کی کمی بیشی کی طرف ہوتا ہے. یہاں اب اس میں کیا ہے، اگر ایک بندہ تیز کلام کرتا ہے جی، تیز کلامی یعنی کہ تیز بولنا اور بولتے ہی چلے جانا اور نہ رکنا، یہ کس چیز کی علامت ہوگی؟ حرارت کے بڑے ہونے کی. حرارت اس کو تیزی کی طرف مائل کرتی ہے. میری بات یاد رکھیے گا، سردی سستی کی طرف مائل کرتی ہے، حرارت آپ کو تیزی کی طرف مائل کرتی ہے. ایک بندہ تیز بولتا ہے اور ایک سانس میں پورا جملہ بول دیتا ہے، تو اس کے اندر کیا بڑھا ہوا ہوگا؟ حرارت بڑھی ہوئی ہوگی. تو تیز کلامی حرارت کی نشانی ہے. اور اگر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بے حیائی کی بات کرتا ہے، بے حیائی یعنی کہ اس کو گندی باتیں اس کو بہت پسند آتی ہیں، وہ جرت کرتا ہے، بزرگوں کے سامنے آنے کی جرت کی وہ بات کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی حرارت کی ہی زیادتی ہوگی. آج مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات یاد آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھا رہے تھے تو امام ابو حنیفہ کتاب پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو کچھ فاصلے میں کوئی بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے کھیلتے کھیلتے بال کو ہٹ کی، تو بال اٹھ کے کہیں بابا جی کے پاس آ کے کہیں گری. تو پاس آ کے گری تو اب سارے بچے ڈر کے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم تو بال نہیں اٹھاتے، ہم بابا جی بیٹھے ہیں، وہ تو اتنے عالم ہیں، تو وہ نہیں کرتے. ان میں سے ایک بچہ بولا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، بابا جی ہے نا، میں اٹھا کے لاتا ہوں. وہ گیا، اٹھائے، وہاں سے بال اٹھائی اور بھاگ گیا. صرف اتنی سی بات امام ابو حنیفہ نے دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بچہ جو ابھی گیا ہے نا، یہ ولد الزنا ہے بچہ، ولد الزنا. ہاں، یعنی کہ یہ حرام کا تخم ہے. اور یہ کہہ کے آپ خاموش ہو گئے. اب ان کی کلاس میں آپ کو پتا 30 ہزار لوگ ہوتے تھے، تو ان میں سے کچھ نے کہا ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں، سر ہم کر لیں. آپ نے کہا کر لو. وہ گھر میں گئے، ان کی جگہ پتہ کیا، واقعی بات ثابت ہوئی کہ وہ جو بچہ تھا اس کا والد اصل والد نہیں تھا. تو یہ جو بندوں میں جو صفات آتی ہیں، یہ تخم حرام کی اور یہ جو تخم حلال کی، اور یہ جو بندے میں تیش اور جرت اور بے حیائی کی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فیکٹر ہوتا ہے جی.
یہ خون بڑا تاثیر کرتا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. انسانی جو نسلیں پہلے لوگ دیکھا کرتے تھے, شجرے دیکھا کرتے تھے, نسلیں دیکھتے تھے, کسی جانور کی نسلیں دیکھتے تھے, گھوڑے کی نسلیں دیکھا کرتے تھے. یہ بڑی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. تو جس بندے میں آپ کو بے حیائی, طیش اور جرت زیادہ نظر آئے گی نا جی, اس میں حرارت بڑی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی کے مقابلے میں جس بندے میں بزدلی ہوگی اور وہ خوف کا شکار ہوگا, اس بندے میں سردی بڑی بھی ہوگی. اب یہ بزدلی بھی نظر آتی ہے اور خوف بھی سامنے بندے کا نظر آتا ہے کہ بندہ ڈرا ہوا بیٹھا ہے یا بیزار بیٹھا ہے یا خوشی سے بیٹھا ہے یا دلیر ہو کے بیٹھا ہوا ہے. بندہ جیسا بیٹھا ہوگا اس کے مطابق آپ اس کے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور اس کے علاوہ جس بندے میں غم, غصہ اور مسرت, یہ تین چیزیں زیادہ ہوں, غم زیادہ ہو, مسرت زیادہ ہو, یا اس کے اندر کیا کہتے ہیں غصہ زیادہ ہو, غصے والا زیادہ بندہ ہوگا, اس میں حرارت ہوگی. دیکھیں دو چیزیں ہیں جی. اگر آپ کو کسی پہ غصہ ہے نا تو پھر آپ کسی پہ اتاریں گے. اپنی کسی کمزوری کا غصہ ہوگا تو اپنے اوپر اتاریں گے. ایک کا رخ باہر کی طرف ہے اور ایک کا رخ اپنی طرف ہے. ایک میں آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ایک میں آپ غصے میں اندر کو گھس جاتے ہیں. الگ الگ چیز ہے. ایک اپنے اوپر دکھ ہے اور ایک لوگوں پہ افسوس ہے. الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں غم کیا ہے, غم کیا ہے, دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن پاک سے اگر آپ پڑھ کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دوست بنتے ہیں ان کو میں دو چیزوں سب سے پہلے آزاد کرتا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ میں ان کا خوف اور ان کا غم مجھے دور کرتا ہوں جو میرے دوست ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی محسوس نہیں ہوتا. غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے اور جو کیا کہتے ہیں جو خوف ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. اور خوف اور اس پہ غم کس چیز کا, میں نے اپنی زندگی کو برباد کیا, میں نے اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا اور جو کرنا تھا میں نے وہ نہیں کیا, اس چیز کا غم ہوتا ہے. تو اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا جی, ان کا اثر باڈی کے اوپر کیا آتا ہے. جو بندہ حرارت کا دو اصول ہے. دیکھیں نہیں, دونوں چیزوں کا ایکسیڈ کرنا, انتہا پہ جانا کسی چیز کا. ہاں دیکھیں آپ میری بات سمجھیں, جو بندہ بہت زیادہ ہنس رہا ہوگا مسرت میں ہوگا, تو اس کے اندر کیا چیز بڑی ہوئی ہوگی, حرارت ہی بڑی ہوئی ہوگی نا, جو بہت زیادہ ہنس رہا ہے جو بندہ. اور جو بندہ تنہائی کا شکار ہو گیا اور کسی غم کا شکار ہو گیا, وہ اپنے آپ سے لڑائی کرتا ہے, اپنے اندر وہ گھس جاتا ہے. خوشی نہیں, وہ اطمینان ہے. دیکھیے مسرت کچھ اور چیز ہے. مسرت کا مطلب آپ اتنے مطمئن ہو کہ آپ کے اندر سے یہ جھلکے کہ یہ بندہ بالکل مطمئن ہے, اپنے ماضی سے, اپنے حال سے اور اپنے مستقبل سے مطمئن ہے, جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے جس کو بندے کو. دیکھیں ہمیں اچھا آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے, ہم خون کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے اس وقت, خون کی اور خلط کی کیفیت کو دیکھنا. ہاں اس کو بالکل ہم دور کریں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جس بندے میں حیا اور وقار زیادہ ہو, جس بندے میں حیا اور وقار, یعنی کہ وہ بات کرنے سے جھجک جائے, اور وقار یہ ہے کہ جتنی بات کر رہی ہو اتنی ہی بات کرے اور لوگوں کی سنے سے زیادہ کم بولے, تو اس بندے کے اندر حرارت اور رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے جی. رطوبت اور حرارت. اب یہ کون سی ہماری تحریک ہوتی ہے, 5 نمبر کی تحریک ہوتی ہے. یہ جو بالکل مطمئن لوگ ہوتے ہیں, حیا اور وقار کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں, ان کے اندر حرارت اچھی مقدار میں ہوتی ہے اور رطوبت بھی ہوتی ہے. تو یہ انہیں حیا کی. دیکھیں اب جو بندہ آپ کو 1 نمبر تحریک میں ملے گا, اس کے اندر آپ کو شرارت ملے گی, وہ کھیل کود میں بہت تیز ہوگا. جو بندہ 2 نمبر میں ہوگا وہ شرارتوں میں کیا, وہ غلط کاموں میں انوالو ہوگا. جو 3 نمبر کا بندہ ہوگا وہ پریکٹیکل پہ یقین کرے گا, کیونکہ 2 نمبر کا بندہ خوابوں میں سب کچھ کرتا رہتا ہے. لیکن یہ جو 3 نمبر کا بندہ ہوتا ہے, یہ باتوں میں نہیں چلتا, یہ پریکٹیکلی سارے غلط کام کرتا ہے, کیونکہ نفس ہمارا اس کے اندر طاقتور ہوتا ہے. لیکن جس بندے کے اندر 5 نمبر تحریک ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس میں حیا اور وقار پر آ جاتا ہے اس کے اندر. دیکھیں جنگ کرنے کے لیے کیا صلاحیت چاہیے, حرارت چاہیے یا سردی چاہیے؟ حرارت چاہیے. اگر آپ میں حرارت نہیں ہے تو کہاں سے جنگ کریں گے یار؟ کیا ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں نہیں لڑی؟ کیا آپ دشمنوں کے مقابلے میں نہیں نکلے؟ بالکل نکلے. تو یعنی کہ ان کی شخصیت میں بھی ہمیں حرارت اور رطوبت کا امتزاج ملتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا جی کہ اگر ہمارے پہ کچھ چیزیں انوالو ہوتی ہیں, یہ چیزیں ہمیں شکل سے نظر آ رہی ہوتی ہیں, کسی بندے کے رویے سے نظر آ رہی ہوتی ہیں, ابھی ہمیں اپنی بیماری نہیں بتا رہا ہوتا, تو ہمیں اس کی اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسی مزاج کا بندہ ہے. پھر جی اب فضلات, اب ایک اور کیا چیز ہوتی ہے جی, فضلات.
فضلات کیا ہیں؟ ہمارے پخانہ پیشاب، یہ دو چیزیں، ہمارا پسینہ، یہ چیز ہمارے فضلہ کہلاتی ہے، پخانہ پیشاب اور پسینہ، اور ہمارے آنکھوں کے آنسو، کان کا نکلنا، ناک کا نکلنا، یہ سارے فضلات ہیں ہمارے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا ہے کہ اگر ہمارے فضلات کی زیادتی ہو اور ان میں بدبو ہو تو وہ حرارت کے بڑے ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ فضلات زیادہ ہوں اور ان میں بدبو ہو تو وہ حرارت کے نشانے، اور اگر زیادہ ہوں لیکن رنگت اور بو نہ ہو، یعنی کہ رنگت کم ہو اور بو کم ہو، تو وہ بندہ، اس میں سردی بڑی ہوئی ہوگی اس بندے کے اندر۔ تو یہ کچھ قوانین ہیں جس کے ساتھ ہم ایک بندے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا جناب؟ یہاں تک ہم نے ابھی وہ پڑھا کہ بغیر ہاتھ لگائے، بغیر کسی کو ٹچ کیے، بغیر کسی کی کوئی بات سنے، ہم کسی شخص کے مزاج کو، اس کی بات کو، اس کے اندر کس چیز کی زیادتی ہے یا کمی ہے، اس کو جج کرتے ہیں۔ یہاں تک ابھی ہمارا ٹاپک یہاں تک پہنچا ہے۔ اب ہم دوبارہ اب آتے ہیں جی، اب وہ بندہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اب ہمارے سامنے ہاتھ رکھے گا، نبض ہمارے دیکھنے کی باری آ گئی، اب ہم نبض دیکھنے کی کوشش کریں گے اس کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو دل کی جو دھڑکن ہے، لاسٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جو جتنا دل دھڑکتا ہے وہی ہمارے شریانوں کا مزاج ہے، اور جو ہماری وریدیں ہیں وہ ہمارے جگر کے تحت ہوتی ہیں، یعنی کہ جو وریدی نظام ہے وہ جگر کے تحت ہے، اور جو ہمارا شریانی نظام ہے ہمارا، وہ جو ہے وہ دل کے تحت آتا ہے۔ اب دل کی جو دھڑکن ہے اس کی ذاتی دھڑکن ہے، وہ اپنی مرضی سے دھڑکتا ہے۔ اب سیدھی سی بات، دل کی تین ہی کیفیات ہوں گی، دل زیادہ دھڑکے گا، کم دھڑکے گا، یا درمیانہ دھڑکے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اثر ہمیں شریانوں میں بھی نظر آئے گا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا کہاں کہاں ہمیں رگ نظر آتی ہے، کہاں کہاں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں، وہ 6-7 جگہ ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی۔ لیکن اب ہم حکیم کے طور پر کیسے جانتے ہیں کہ یار اس کی ہمیں شاید ہمیں دیکھ کے سمجھ میں نہیں آیا، ایک بندہ ہمیں، ایک بندہ بولنے سے سمجھ میں نہیں آیا، چلنے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک بندہ ہمیں کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب ہمیں نبض پکڑ کے تو سمجھیں کہ وہ کیا بول کیا رہا ہے، کیونکہ نبض اور دل جھوٹ نہیں بولتے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، وہ آپ کے اندرونی کیفیت کو بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ آپ کے اندر ابھی چل کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم مثال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات میں بتانا چاہوں گا، ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مزاج ٹوٹل کتنے ہیں جی؟ 3، غدی، اعصابی اور عضلاتی، یہ ٹوٹل 3 مزاج ہیں، اور ان کی ہم نے جو دو تقسیمیں کی ہوئی ہیں کہ اعصابی کو اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی کہہ دیا، تو اس میں کبھی بھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ سمجھیں کہ وہ بندہ اعصابی ہے۔ اسی طرح عضلاتی کو عضلاتی، اعصابی، عضلاتی غدی میں تقسیم تو کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ صرف یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ بندہ عضلاتی ہے تو آپ کی تشخیص مکمل ہے۔ اگر آپ نے غدی عضلاتی یا غدی اعصابی میں اگر آپ کو فرق کرنا نہیں آ رہا تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بس اس کو غدی اگر آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تو آپ نبض شناس ہیں، آپ مزاج شناس ہیں، ٹھیک ہو گیا سر جی۔ تو اب ہمیں اس کا مطلب ہے کہ 6 تحریکوں میں ابھی فی الحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کسی کا مزاج کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، مزاج، وہ بھی نبض ہمیں کیسے بتاتی ہے اس کو ہم پہلے جج کر لیتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا مقام۔ سب سے پہلا، ابھی ہمارے پاس 9 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نبض کو پہچاننے میں مدد دیں گی، ہم کو جلدی جلدی علمی طور پہ صرف ریڈ کر لیتے ہیں، اور اس میں سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، نبض ہمیں بول کیا رہی ہے، وہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سر مقام ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اب 3 ہوتے ہیں جی، ایک ہوتا ہے جی مشرف، معتدل، اور جو بالکل اس کو کیا ہوگا، اس کو کیا بولتے ہیں سر؟ منخفض کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اس کو، یا ڈاؤن بھی کہیں گے، پست کہہ لیں گے آپ اس کو چلیں پست کہہ لیں، اس کو بھی چھوڑیں، اس کو پست کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دیکھیں سمپل سی، اگر آپ اس چیز پر آ جائیں، یقین کریں آپ کی تشخیص اسی پر ہی، ایک نقطے پر ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ پانی ہمیشہ گہرائی میں جاتا ہے، اور بلغم جو ہے وہ یقیناً ہمیں نبض کی گہرائی میں ہی ملے گی۔ ہوا ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے، اس لیے ہمیں اوپر جو ہے وہ ہمیشہ عضلات ملیں گے آپ کو، اور جو غدود ہیں وہ دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب اگر آپ کو نبض ہاتھ رکھتے ساتھ ہی اوپر 1 انگلی پہ محسوس ہوگا، 4 انگلی پہ محسوس ہوگا، 5 انگلی پہ محسوس ہو، آپ صرف ہاتھ رکھتے ساتھ ہی ہلکے ٹچ سے اگر آپ کو نبض محسوس ہونا شروع ہو جائے تو وہ نبض عضلاتی ہوگی،
ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہلکا دبانے سے نبض محسوس ہوتی ہے, کہیں پر بھی محسوس ہو رہی ہے, تو وہ غدی ہوگی, ہلکا سا پریشر دینے کے بعد. یا بہت دبانے سے محسوس ہو رہی ہے تو وہ اعصابی ہوگی. بس اس چیز کو آپ یاد رکھیں, تو کم از کم مزاج کو پہلے سمجھ لیں. اچھا, اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, جو بندے معتدل لوگ ہوتے ہیں, معتدل, ان کی نبض موسم کے ساتھ, حالات کے مطابق بدلتی رہتی, عمر کے ساتھ بدلتی رہتی. جس کی نبضیں بدلتی رہیں وہ بندہ صحت مند ہے. جس کی نبض رک جائے وہ بندہ مریض ہے. جس کی صبح دیکھیں, شام دیکھیں, رات کو دیکھیں نبض ایک جیسی مل رہی ہے تو وہ بندہ مریض ہوتا ہے. اب کیسے ہوتا ہے؟ اب جیسے ایک بندہ گرمی کا مریض ہے, اس کو گرمی میں تو گرمی لگے گی ہی لگے گی, اس کو سردیوں میں بھی گرمی لگے گی. ایک بندہ ٹھنڈک کا مریض ہے, اس کو گرمیوں میں بھی اس کو ٹھنڈک لگے گی, اور سردیوں میں اور ٹھنڈک لگے گی اس کو. یعنی اس کے اندر کا موسم نہیں بدلتا. تو کچھ چیزیں بیمار آدمی کے اندر جگہ پکڑ لیتی ہیں, جگہ بنا لیتی ہیں. تو اس قسم کے جو مزاج ہوتے ہیں وہی بیماری کے مزاج کہلاتے ہیں. اور جو بندہ ہر موسم میں نارمل چلتا ہے, خشکی کا موسم ہے تو وہ خشکی, اس کا ناک بند ہو رہا ہے, اس کے سر میں خشکی ہو رہی ہے, تو یہ نارمل ہے, یہ بیماری نہیں ہے. اس کو اگر اس موسم میں خشکی کھانسی ہو رہی ہے تو وہ بیمار نہیں ہے, اس کو ہونا چاہیے اس موسم میں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ گرمی سردی میں, تو گرمی میں گرمی لگتی ہے, سردی میں سردی لگتی ہے, تو وہ بندہ نارمل نہیں ہے اس کو. یعنی کہ اس کو کوئی بڑی دوائیاں یا کوئی ایٹم بم مارنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ چھوٹی سی غذا کی تبدیلیوں سے ہی ٹھیک ہو جائے گا وہ بندہ, اس کو دوائیوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے اگر ہم سمجھ لیتے ہیں نا جائے, تو ہمارا کم از کم ہم اس کا مزاج فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اب اگلا کیا ہے جی, اس سے ہم کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس کا مزاج کیا ہے نا, یہاں سے مزاج معلوم کرتے ہیں. اب ہے مقدار. اگلا کیا چیز ہے جی؟ مقدار. مقدار کیا چیز ہے کہ آپ ایک نبض کی طوالت کتنی ہے, اس کی مقدار کیا ہے. پہلی انگلی پہ اگر آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہاں پر بھی محسوس ہو رہی ہے, دوسری پر بھی محسوس ہو رہی ہے, تیسری پر بھی محسوس ہو رہی ہے. اب اس کو ریڈ کیسے کرتے ہیں؟ ریڈ یہ کرتے ہیں کہ جو پہلی نبض ہے سر جی وہ اعصاب کے تحت ہے. پہلی انگلی جو ہے وہ اعصاب کے تحت ہے. اب لمبائی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, اب اوپر نیچے نہیں دیکھ رہے. پہلے بھی ہم نے اوپر نیچے دیکھا, اب ہم دیکھ رہے ہیں لمبائی کے رخ. لمبائی میں اگر ایک انگلی نیچے دھڑکن آ رہی ہے تو بندہ اعصابی ہے, 2 انگلی کے نیچے آ رہی ہے تو وہ عضلاتی ہے, 3 کے اندر آ رہی ہے تو وہ غدی ہے. اس مزاج کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک انگلی کے نیچے آ رہی ہے, یہ ڈبل آ رہی ہے, اور یہ 3 آ رہی ہے, تو یہ جو ہوگی یہ ہمیشہ اعصابی ہوگی, یہ ہمیشہ جو ہے وہ عضلاتی ہوگی, اور یہاں پر ہمیشہ غدی ہوگی. یہ بھی آپ کو مزاج بتا دے گا آپ کو. دیکھیں اعصاب ہمیشہ سکیڑ اور سردی کو بتاتے ہیں, اس لیے اس کی نبض چھوٹی ہوتی ہے. عضلات جو ہیں وہ خشکی کو بتاتے ہیں, وہ اعصاب کے مقابلے میں زیادہ وہ طاقتور ہوتی ہے ہوا, تو وہ آپ کو سینٹر میں لے کر آئے گی, 2 انگلیوں کے نیچے لے کر آئے گی. لیکن جو حرارت ہوتی ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ پھیلتی ہے تو وہ 4 انگلیوں پہ لے کے چلی جاتی ہے آپ کی نبض کو, تو وہ غدی نبض ہوتی ہے. سر یہ طوالت سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ اوکے جی. اس کے بعد یہاں پر ہم اس کی حرارت چیک کرتے ہیں جی. اصل میں اس کا مقام کیا ہے؟ مقدار سے کیا معلوم کرتے ہیں؟ حرارت. اعصاب میں سب سے کم حرارت, عضلات میں اس سے زیادہ حرارت, اس سے زیادہ, اور اس میں سب سے زیادہ. تو یہ حرارت کی پہچان ہے طوالت جو ہے. طوالت کس چیز کی پہچان کرتے ہیں؟ حرارت کی. حرارت جاننے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کا عرض, یہ تیسری چیز ہے. اب عرض کیا ہے کہ ہم کسی کی انگلیوں پہ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کی چوڑائی دیکھتے ہیں. ہماری ایک پور اس کی نبض کے اوپر آ رہی ہے. ایک پور جو ہے یہ اگر 100% ہے, تو اگر اس کے پوری کے اندر اگر آپ کو اس کی دھڑکن پورے پور میں محسوس ہو رہی ہے تو اس کے اندر میکسیمم رطوبت ہے. ہم یہ عرض کس لیے معلوم کرتے ہیں جی؟ رطوبت کو چیک کرنے کے لیے. اگر ہم پوروں سے چیک کریں گے کسی کی نبض کو, اگر وہ ہمارے پورے پور پہ محسوس ہو رہی ہے اس میں رطوبت پوری ہے. اگر وہ آدھی پر آ رہی ہے تو وہ اس کے اندر رطوبت آدھی کم ہے, رطوبت کی کم ہے, اور بالکل محسوس نہیں ہو رہی, پتلی سی نبض ہے, اس میں رطوبت ہے ہی نہیں. تو سمجھ میں آ رہا ہے سر جی؟ ہم کہاں سے چیک کرتے ہیں؟ عرض کے ذریعے رطوبت چیک کرتے ہیں کہ کسی بندے میں بلغم کی زیادتی ہے, یہ کمی ہے, یہ اعتدال کے اندر ہے. یہ پوائنٹ کلیئر ہے سر آپ کو؟ گڈ. عرض کے بعد یہ پھر قرآن.
قرہ جو ہے جی وہ قوت حیوانی ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قرہ کا مطلب ٹھوکر، یعنی کہ ایک بندے کی جو نبض ہے اس کی ٹھوکر کتنا زور سے مجھے لگتی ہے حکیم صاحب کی انگلی کو. جتنی زیادہ سٹروک والی جو مکمل ٹھوکر لگے گی اس کے اندر قوت حیوانی زیادہ ہے. قوت حیوانی کا مطلب کہ اس کے اندر جسمانی طاقت اور جنسی طاقت بالکل اعتدال کے ساتھ ہے، وہ بالکل نارمل بنتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ جو نبض ہوتی ہے یہ ہمیں عام طور پہ ایسے مریض دکھانے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم جس کے لیے مشہور ہیں کہ بھجنا وہ مسئلے مسائل جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ قرہ چیک کریں. ایک بات بتانا میں پہلے مس کر گیا کہ اگر آپ یہ سب چیزیں جب آپ پڑھ لیں گے نا تو کم سے کم ایک بندے کی نبض آپ کو 3 منٹ تک دیکھنی پڑے گی. 3 منٹ تک. اب وہ کیسے دیکھیں گے؟ پہلے منٹ میں آپ سے اس کا مقام چیک کریں، پہلے اس کو پیپر پہ لکھیں، پھر آپ اس کی قوالت چیک کریں، پھر اس کو بھی آپ نوٹ کریں، پھر آپ اس کا عرض چیک کریں، اس کا بھی اپنا نوٹس بنائیں کہ آپ نے کیسا لکھا اس کو. اور جب تک 5 سے 6 نبضیں 5 سے 6 ٹھوکریں آپ خاص پوائنٹ آف ویو سے نہیں جج کریں گے آپ اس کے بارے میں رائے نہیں قائم کریں. ٹھیک ہے جی. قرہ کو بھی آپ نے 5 بار چیک کرنا ہے، سب کو الگ الگ نمبر دینے ہیں. پھر یہ جو 9 چیزیں جب ہم اکٹھی کر لیں گے پھر آپ نے ایک رائے بنانی ہے کہ یار یہ بندہ کیا چیز ہے. ایک بار ہاتھ رکھ کے ہاتھ اٹھانے سے نبض چیک نہیں ہوتی. ایون ہمارے صابر صاحب جو تھے وہ بھی 3 منٹ تک نبض چیک کرتے تھے ایک بندے کی. اور ہم نے شاید کوئی ایسا حکیم دیکھا ہو جو 3 منٹ تک کسی کی نبض چیک کرتا ہو. وہ تو 3 سیکنڈ کے بعد ہاتھ اٹھا لیتا، ہاں میں نے تو چیک کر لیا تیرے میں کیا چل رہا ہے. ہمارے استادوں کا تو یہ حال ہے، تو ہم ان سے بھی بڑے ہو گئے کہ ہم تو 2 منٹوں میں سارا بتا دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا. اچھا جی. قوت حیوانی ٹھوکر سب سے زیادہ ہوگی سر جی، تو قوت حیوانی میکسیمم ہوگی. ٹھوکر کا اندازہ کیسے کرتے ہیں؟ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جتنے بھی نبض آپ دیکھیں گے نا ان کو آپ نے 0 سے 10 تک نمبر دینے ہیں. کسی بھی چیز کو آپ نے 0 to 10 ان کو نمبر دینے ہیں. یہ 0 بالکل ختم ہے جی اور یہ بالکل ہائیسٹ پوائنٹ ہے. اس کے درمیان میں 4 5 6 یہ جو نمبر آپ کسی کو دیں گے یہ معتدل مزاج کے ہوں گے. یہ جو ہوں گے یہ کسی چیز کی کمی کو بتا رہے ہوں گے، یہ جو ہوں گے کسی چیز کی زیادتی کو بتائیں گے. بس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں ایک میٹر فٹ کرنا ہے جو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جو نبض دیکھی ہے وہ کمی کا شکار ہے. اچھا یہ جیسے اب آپ مقدار کو چیک کریں گے تو آپ اس کو نمبر دیں گے کہ یار مجھے اس کی مقدار ایسی لگ رہی ہے، تو اس کو آپ نے اس پیرامیٹر پہ نمبر دینے ہیں. قرہ کو آپ کتنے نمبر دیں گے؟ آپ نے قرہ کو دیکھنا ہے. دیکھیں کسی بندے کے اندر بھی کوئی بھی طاقت 100% ختم نہیں ہوئی بھی ہوتی، خواہ وہ حیوانی طاقت ہو خواہ وہ دماغی کیفیت ہو، اس کی کوئی پرسنٹیج موجود ہوتی ہے. اور ہم غالب جو چیز ہوتی ہے اس کو فوکس کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک نمبر بھی تو دیں گے نا، کیونکہ اسی کے اوپر آپ بیماری کی شدت کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. ایک بندے کا قرہ جو ہے وہ 10% کا 10% آپ کو دے رہا ہے تو وہ تو جن کا بچہ ہے وہ تو ٹھیک ہے. ایک بندے کی حرارت آپ کو اس کو 10/10 آپ نمبر دیتے ہیں کسی بندے کی حرارت کو، وہ تو آگ کا گولا ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی کو 0 نمبر دیتے ہیں آپ حرارت کے اوپر، وہ تو بالکل برف کا پہاڑ ہے. یعنی کہ آپ کو یہ چیزیں نمبر دینا ہوگا. اگر آپ کسی بندے کو 4 سے 5 نمبر دیتے ہیں 4 5 6 تو وہ بندہ اعتدال میں آپ کو لگے گا. اب ٹھوکر کا حساب رکھنا، مقدار کا حساب رکھنا اور اس کو اپنے دماغ میں نمبر دینا، یہ کام ہے ایک نباز کا. کیا آپ اس کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ نبض بولے گی تو تبھی جب آپ اس کو نمبر دیں گے آپ اس کو. تو قرہ حیوانی سمجھ میں آ گیا سر جی. جو لوگ عضلاتی ہوتی ہیں ان میں میکسیمم ہوتی ہے، جو غدی ہوتے ہیں اس کے بعد معتدل ہوتی ہے، لیکن جو اعصابی ہوتے ہیں ان میں ختم ہوتی ہے. تو قرہ حیوانی، قرہ کو ہم ایسے جج کرتے ہیں. زمانہ حرکت. زمانہ حرکت کیا کہ ابھی ایک ٹھوکر لگی نہیں اور دوسری ٹھوکر کا جو وقفہ جو آپ چیک کرتے ہیں کہ ایک ٹھوکر اور دوسری ٹھوکر میں کتنا فرق ہے. اگر ایک ٹھوکر اور دوسری ٹھوکر میں اگر فرق کم ہے کہ بار بار ٹھوکر لگ رہی ٹھکر ٹھکر، اس کا مطلب ہے اس میں آکسیجن کی کمی ہے، اس میں نسیم کی کمی ہے، اس میں فریش ایئر کی کمی ہے، اس کے اندر اس کی کمی ہو رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور اگر ایک بندے کی نبض بالکل سری نہیں ہے، یعنی کہ اس کا وہ فرق نہیں ہے دونوں کے نبض کے درمیان میں، اس کا مطلب ہے اس کو ضرورت نہیں ہے آکسیجن کی. ایک میں بہت تیز دھڑکن ہے تو اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے،
اور اگر قوام اعلیٰ، یہ آپ نے دیکھیں ہم ایک چیز 2 3 4 5 6 چھٹی چیز ہم دیکھ رہے ہیں. قوام اعلیٰ کا مطلب کہ اس کی نبض بہت زیادہ سخت ہے، تنی ہوئی ہے رسی کی طرح، یا بالکل ڈھیلی ہے. اگر بالکل سخت ہوگی، رسی کی طرح ہوگی، تو اس کو ہم سلب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہم قوام اعلیٰ چیک کیوں کرتے ہیں؟ خشکی کے لیے. یہ پہلے یاد رکھیے گا، قوام اعلیٰ کو ہم کس لیے چیک کرتے ہیں؟ خشکی چیک کرنے کے لیے کہ کسی بندے میں خشکی کا کیا معیار ہے. تو اگر کسی کو سلب ہوگی تو اس میں خشکی میکسیمم ہوگی، اور جس میں خشکی کم ہوگی، درمیانی ہوگی، اس کے بعد بالکل اس کی جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے معتدل، اور اس کے بعد لین. یعنی کہ قوام اعلیٰ میں اگر کسی بندے کی سلب آپ کو ملے گی، کوئی تنی بھی آپ کو نبض ملے گی، اس میں خشکی بہت زیادہ ہوگی، اس کے اندر درمیانی ہوگی. لین کا مطلب رسی کی طرح آپ ہاتھ رکھو گے تو اس کی نبض آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو جائے گی. اچھا، یہ میں آپ کو ایک نشانی بتا دوں، ہمارے یہاں ہر چوتھا بندہ شوگر کا مریض ہے. جو بندہ شوگر کا مریض ہوگا اس کی نبض کبھی بھی سلب نہیں ہوگی، ہمیشہ لین ملے گی. جیسے ہی آپ اس میں ہاتھ رکھیں، اس کی نبض آپ کے ہاتھ سے سلپ کرنا شروع کرے گی نیچے سے. اور جب سلپ کرے گی نا، آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ شوگر کا مریض ہے. اس کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اس کی تنی ہوئی نبض آپ کو نہیں ملے گی، اور یہ خشکی کی نشانی ہے. تو قوام اعلیٰ میں اب اس کو بھی آپ نے 10 نمبر دینے ہیں جی. آپ اس کو سختی کو کتنے نمبر دیتے ہیں، اس کی نبض کو کتنے نمبر دیتے ہیں، اس کے لین نبض کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. لیکن 3 کیٹیگری میں آپ نے اس کو بس ڈیوائڈ کر دینا ہے. اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6 پیرامیٹرز تو ابھی ہم نے دیکھ لیے. اس کو میں اگر میں مٹا دوں آگے پلیز. لین نہیں ہے، لین. اوکے اچھا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں. سلب آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی. آپ نے کیا فرمایا؟ سلب ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. سو ہم کریکشن کریں گے سر جی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم نے 7 چیزیں دیکھی تھیں. اب ہے ایک ٹھہرے، زمانہ سکون بھی ہم نے دیکھ لیا. زمانہ سکون دیکھنا ہے. یہ جو زمانہ سکون کا مطلب، اس کے نام میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے کہ ایک دھڑکن اور دوسری دھڑکن کے پوری درمیان میں وہ سانس نبض لیتی بھی ہے کہ نہیں لیتی، رکتی بھی ہے کہ نہیں رکتی. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ سکون. کہ ایک دھڑکن اور دوسری دھڑکن کے درمیان کتنا گیپ ہے. اس کو ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ زمانہ سکون. یہ زمانہ سکون جو ہے نا جی، یہ بھی ایک طرح سے قوت حیوانی کو ہی جج کرنے کا طریقہ ہے. زمانہ سکون بھی کس کام کے لیے ہے؟ قوت حیوانی کو ہی جج کرنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی بندے کے اندر اب اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ متواتر اور متفاوت اور معتدل. یہ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں جی. متواتر کا مطلب مسلسل ٹھوکر لگاتی ہے اور رکتی نہیں ہے بیچ میں، تو اس بندے کو ہم کیا، اس کی ہم نبض کیسے کہتے ہیں؟ اس کو قوت حیوانی، اس کے اندر اس کو قوت حیوانی ریڈ کرنے کے لیے اس نبض کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک ٹھوکر میں اور دوسری ٹھوکر میں وقفہ کم ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر قوت حیوانی کا اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اس کی جو نبض ہے وہ متواتر نبض ہے. زمانہ حرکت جی زمانہ حرکت جو ہے وہ زمانہ حرکت جو ہے وہ کتنی لمبی، مطلب کتنی دیر تک چل رہی ہے؟ نہیں ایسا نہیں. زمانہ دیکھیں ابھی ہم نے جو پڑھا نا، یہ زمانہ سکون پڑھ رہے ہیں ابھی ہم. آپ جو بات کر رہے ہیں زمانہ حرکت، وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ آکسیجن کی کتنی کمی ہے. آکسیجن کی کمی کے لیے بتا کتنی دیر تک چل رہی ہے یوں، مطلب نہ دھڑکن کا تیز ہونا. زمان حرکت کا مطلب ہے اس میں ایک دھڑکن اور دوسری دھڑکن میں بالکل بھی فرق نہ ہونا. اور نہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں تھوڑا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں فرق. پہلے اس میں یہ فرق کریں کہ ہونا یہ چاہیے. دیکھیں میرا دل کیسا چلتا ہے میرا، کہ ایک دفعہ یوں پورا دھڑکے، پورا بند ہو اور پھر کھلے. یہ ہے ایک نارمل ہارٹ بیٹ. اب اس میں کیا ہے، میرا دل یوں کر رہا ہے،
پورا دھڑکا بھی نہیں اور بھی پھر کھل گیا، پورا بند بھی نہیں ہوا اور پھر کھل گیا. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ زمانہ حرکت ہے کہ اس نے پورا ٹائم نہیں کیا ابھی اپنا، ابھی پورا ٹائم اس نے نہیں لیا بند ہونے کا، اس سے پہلے کھل گیا، جس کو ہم انگلش میں پالپٹیشن کہتے ہیں. دل کی دھڑکن سنائی جب دینے لگتی ہے کانوں میں، دل پورا طرح دھڑک نہیں رہا ہوتا یا خون کو پمپ نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وقت اس کو کس چیز کی نیڈ ہوتی ہے؟ آکسیجن کی نیڈ ہوتی ہے. کہ جب اس کا قبض اور انقباض برابر نہ ہو، فوراً دونوں چیزیں انکمپلیٹ ہوں، نہ انقباض پورا ہو اور نہ انبساط پورا ہو. ٹھیک ہے جی، دونوں میں. دیکھیں اگر اس کا بہت حرکت انکمپلیٹ ہے تو اس کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے، اور اگر وہ بہت نارمل طریقے سے پورا دھڑک رہا ہے، واپس جا رہا ہے، تو اس کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کو اس طرح سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ زمانے حرکت سے ہم آکسیجن کو صرف ہم ریڈ کرتے ہیں کہ اس میں آکسیجن کی کمی بیشی ہے کہ نہیں ہے اس بندے کے اندر. اس کو انبساط کہہ سکتے ہیں. ہاں، یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ قوت حیوانی کو جج کرنے کا دیکھیں اس میں کیا طریقہ کار ہے کہ اس کا پورا فورس جب تک دل کی نہیں ملے گی تو اس میں قوت حیوانی نہیں آئے گی. پوری طرح دھڑکن اس کی چاہیے، پوری بیٹ اس کی چاہیے، اور پوری طرح اس کو بند ہونا چاہیے، پوری طرح اس کو کھلنا چاہیے. اور زمانے حرکت یہ اس کی پوری دھڑکنیں 36 کی 36 دھڑکنیں برابر آپ کو ملیں، متواتر ملیں. تو پہلا ورڈ ہم کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ متواتر. اس میں ہر ٹھوکر ہی طاقتور ہے، ہر ٹھوکر ہی مکمل ہے، تو اس کو متواتر کہتے ہیں. معتدل میں درمیانہ سے اس کو نمبر دیں گے. اور متفاوت یہ ہے کبھی بہت تیز ہو رہی ہے، کبھی کم ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس کی قوت حیوانی کا کوسچن مارک ہے، کیونکہ اس میں مستقل نہ خون مل رہا ہے نہ اس کو آکسیجن مل رہی ہے، اس لیے اس کی جو دھڑکن ہے بے ربط ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو سیکس کا جو عمل ہمارا جنسی جو عمل ہے اس میں ایک چیز کو مستقل طور پہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے. اس کو قائم رہنے کے لیے دل کی دھڑکن کا نارمل ہونا بہت ضروری ہے، اور تھوڑا سا ہائر سائڈ پر مکمل بیٹ ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ جنسی عمل کر پائے گا، نہیں تو وہ نہیں کر پائے گا. یہ بنیادی سی ایک بات ہے. کہ اب ہم زیادہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ پھر وہ غلط ہو جائے گا. تو دو ٹھوکروں میں اگر فاصلہ کم ہو تو اس میں قوت حیوانی کم ہوگی، کیونکہ اس کو پورا ٹائم چاہیے نا. ہر وہ پورا دب بھی نہیں رہا، ویسے وہ چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ابھی قوت حیوانی کی کمی ہو رہی ہے. اس میں زمانہ حرکت بھی ہو گیا، مقدار رطوبت بھی. یہ ایک آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ یہ مقدار رطوبت جاننے کا کام ہے. اب خون ہماری رگوں میں تبھی ہوگا جب ہمارے جسم میں خون مکمل ہوگا. تو مقدار رطوبت کا مطلب خون کی پوری مقدار کو جسم میں جاننا. اب ایک نارمل بندے میں 5 لیٹر سے 6 لیٹر تک خون ہوتا ہے. یہ ایک صحت مند بندے کے نشان ہے. جس بندے میں 4.5 لیٹر ہوگا تو اس میں مقدار رطوبت کم ہو جائے گی، اس میں خون کی مقدار کم ہو جائے گی. اس لیے ان سب کی بیماریاں بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال پہلے آپ کے ناموں سے واقف ہو جائیں. اب مقدار ممتلی کہتے ہیں ایسی نبض جس کے اندر خون کی رطوبت میکسیمم ہے، جو پوری بھری ہوئی نبض ملتی ہے. اس کو ٹیوب کی طرح سمجھیں، ایسا پائپ جس میں پوری طرح پانی بھرا ہوا ہو، اس پہ اگر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ آپ کو پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور جو پانی اس میں کم ہو تو آپ کو پچک جاتا ہے وہ ہاتھ. اور وہی نبض جس میں پانی نہ ہو تو وہ بالکل ہی دب جاتی ہے. تو ممتلی وہ والی نبض کی ٹائپ ہے جس میں رطوبت پوری طرح شریان کے اندر موجود ہے. اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ ممتلی کا نام دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ معتدل جس میں درمیانہ سے آپ کو پانی محسوس ہوتا ہے. یہ آپ کو نمبر خود دینا ہے آپ کو کہ آپ نے نبض کو یہ جانچنے کے لیے کہ آپ مقدار رطوبت جانچ رہے ہیں، آپ کو اس میں رطوبت کتنی مل رہی ہے؟ معتدل مل رہی ہے، زیادہ مل رہی ہے، یا خالی مل رہی ہے؟ آپ کو اس کی نبض میں کچھ وزن ہی محسوس نہیں ہو رہا. پانی کا وزن ہوتا ہے، اسی طرح سے پائپ میں پانی ہوگا تو اس کا وزن ہوتا ہے. پانی سے نکال دیں تو پائپ کا اتنا وزن نہیں ہے. تو آپ کو وہ نبض کو اپنے دھڑکن کو محسوس کرنا ہے کہ اس کے اندر پانی کی مقدار کتنی ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ مقدار رطوبت. یہ بھی ایک جانچنے کا طریقہ ہے. یہ دیکھیں شریان کی کیفیت. یہ ایک اور ہمارا معیار ہے کسی نبض کو پڑھنے کا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ ہاتھ رکھیں تو وہ آپ کو گرم محسوس ہو تو وہ حرارت کی نشانی.
معتدل، نہ گرم محسوس ہو رہی ہے نہ وہ آپ کو کیسی محسوس ہو رہی ہے. اور ایک جس کے مقابلے میں جو ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بارد ہے، یعنی کہ ایک ٹھنڈی نبض ملتی ہے، ایک آپ کو گرم جو لفظ ملتی ہے. تو یہ شریان کی کیفیت آپ کو جسم کی ٹھنڈک اور گرمی بتاتے ہیں. اس میں ٹھنڈک کا غلبہ ہے یا حرارت کا غلبہ ہے، یعنی کہ آپ کو ساری باتیں میں سے جو چیز نکالنی ہے، ٹھنڈک، سردی اور گرمی، خشکی آپ کو نکالنا ہے، بس یہی آپ کو نکالنا ہے. تو شریان کی کیفیت آپ کو بتائے گی. اگر آپ کو ہار محسوس ہو، گرم محسوس ہوگی تو اس میں حرارت کی زیادتی ہے، معتدل ہوگی اور بارد ہوگی، ٹھنڈی نبض ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وزن حرکت، یہ ایک اور آخری ایک کیٹیگری رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اسی نبض کو چیک کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں خارج الوزن، یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایک اور جس کے لیے لفظ ہے ردی الوزن. یہ 3 کیٹیگریز میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے دیکھتے کیا ہیں؟ انبساط اور انقباض کو، دل کی دھڑکن کو یہاں سے ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبض پراپر ہمیں دھڑکن محسوس کروا رہی ہے کہ نہیں کروا رہی. انبساط اور انقباض کو چیک کرنے کے لیے ہم لوگ وزن حرکت دیکھتے ہیں. اب اس کے ناموں سے کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. خارج الوزن کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ یعنی کہ جس میں انبساط اور انقباض مساوی نہ ہو، جس میں دل کی دھڑکن کھلنا اور بند ہونا مساوی نہ ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ اس کو خارج الوزن کہیں گے. خارج الوزن. دوسرا جید الوزن. جید الوزن جو ہے وہ معتدل قسم کی نبض ہے جس میں انقباض اور انبساط درمیانے کیفیت میں پایا جائے گا. اور ردی الوزن جس میں عمر کے لحاظ سے بندے کی نبض نہ ملے. دیکھیں بچے کی نبض کیسی ہونی چاہیے؟ اعصابی ہونی چاہیے، اس کی دھڑکن بھی تیز ہونی چاہیے اس کی، ٹھیک ہے، اس کی مقدار بھی زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ایک اگر آپ کو بوڑھے کی اگر آپ ایک اعصابی نبض ملنا شروع ہو جائے گی تو وہ ایک ایسی نبض ہے جو کہ عمر کے مطابق اس کو میچ نہیں کر رہی. ایک جوان کی نبض آپ کو گرم ملنی چاہیے، وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے، اس کی آپ کو بچوں والی نبض مل رہی ہے. ایسی نبض جو عمر سے مطابقت نہ رکھے اس کو ردی الوزن کہتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ یہ عمر کے لحاظ سے ہے، لیکن اس میں خارج الوزن میں انبساط اور انقباض مساوی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہوتا ہے اس میں، یعنی کہ انبساط بھی ہے انقباض بھی ہے لیکن مساوی نہیں ہے. اور یہ معتدل وزن کو ہم جید الوزن کہیں گے. اور ردی الوزن وہ چیز ہے کہ جس میں عمر کے مطابق آپ کو نبض نہیں مل رہی. اب ایک عورت کی نبض اگر آپ کو عضلاتی ملے گی، اب ایک کان کھڑے ہونے چاہیے. خارج الوزن دیکھیں، نہ یہ دیکھیں، یہ 2 چیزیں. ایک خارج الوزن یہ ہے کہ اس بندے کی جو نبض ہے اس کا انبساط اور انقباض مساوی نہیں ہے. دھڑکن انقباض زیادہ انبساط کم ہے، اس قسم کی جو نبض ہوتی ہے. میری بات سمجھ میں ایک چیز میں بڑی بھی ہوگی، یا انقباض بڑھا ہوا ہوگا یا انبساط بڑھا ہوا ہوگا. اس قسم کی نبض کو ہم لوگ خارج الوزن کہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ انبساط اور انقباض برابر ہو، لیکن اس میں سے ایک چیز آپ کو مسلسل بڑی بھی ملتی ہے، دھکا زیادہ دے رہا ہے بلڈ لیکن لے کم رہا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سر جی؟ ایسی کیفیت کو، ایسی نبض کو ہم لوگ خارج الوزن کہیں گے. اور جید الوزن کا مطلب وہ ہے جو درمیانی ہے، وہ معتدل ہے. اور ردی الوزن وہ ہے کہ جو جو بندے کی عمر دیکھ رہے ہیں اور جو نبض دیکھ رہے ہیں وہ دونوں آپس میں میچ نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ آخر میں جو ہم ایک اور ٹرمینالوجی ہے، استوا کہتے ہیں جی اس کو. استوا کا مطلب عام طور پہ تو کسی چیز پر قائم ہو رہنا یا اٹھے رہنا، منتقل طور پہ رہنا، اس کو استوا کہتے ہیں. اب اس میں 2 ہی قسم کی باتیں آتی ہیں جی. اب آخر میں آپ نے ان کو یہ چیک کرنا کہ یہ، کیونکہ آخری کیٹیگریز ہیں یہ بھی، جس کے بعد ہم نبض کی جو ٹائپس کو ہم آئیں گے، لیکن فی الحال یہ کہ کم از کم لفظ تو پتہ چلے کہ کس قسم کی اقسام ہوتی ہیں. اچھا جی، کہ جس میں ایسی نبض جس میں تمام چیزیں ایک کی طرف اشارہ کریں کہ آپ نے اس کو
دیکھا اس کا مقام آپ کو ذاتی مل رہا ہے، آپ نے طوالت سے بھی اس کو چیک کیا، مقام سے بھی چیک کیا، آپ نے زمان حرکت سے بھی اس کو چیک کیا، آپ نے اس کو قوام اعلیٰ سے بھی چیک کیا، آپ نے شریان سے بھی اس کو چیک کیا، اور آج تمام کی تمام نبضیں، تمام کی تمام چیزیں، مقدار رطوبت کو بھی آپ نے چیک کیا، اس کا وزن کو بھی دیکھا، شریان کی کیفیت کو بھی دیکھا، سب آپ کو ایک طرف اشارہ کریں، سب کی اشارہ ایک طرف ہوگا، تو ایسی نبض کو مستوی نبض کہتے ہیں۔ کیا نبض کہتے ہیں سر جی؟ مستوی نبض، ایسی نبض جو آپ کو پریشان نہیں کر رہی بلکہ آپ کو سیدھا سیدھا ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو اس کسی ایک مزاج کی طرف، کسی ایک اشارے کی طرف آپ کو اشارہ کرتی ہے، ایسی نبض جو جھوٹ نہیں بولتی ہے اس کو ہم مستوی کہتے ہیں جی۔ اور اس کی ہوگی ایک مخالف ہوگی۔ مخالف یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو 11 چیزیں بھی ہم نے گنی، 11 میں سے 5 چیزیں ایک طرف اشارہ کر رہی ہیں اور 6 چیزیں ایک طرف کو اشارہ کر رہی ہیں، یہاں پر آپ کنفیوز ہونا شروع ہو جائے۔ ایسی نبض کو مختلف نبض کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر اس کو؟ مختلف۔ اس میں ٹوٹل 2 کیٹیگریز ہیں، مستوی اور مختلف۔ چلیں جی، اب آپ یہ دیکھیے، یہ 1 2 3 4 5 6 وہاں تھے، ٹوٹل 11 پیرامیٹرز پہ آپ کو نبض کو دیکھنا ہوگا۔ ابھی ہم نے ان کو آپ کو ریڈنگ نہیں بتائی ابھی کہ اس کا یار ہم کون سی بیماری کی طرف کیا اشارہ کرتے ہیں، آپ کو صرف ان کے نام بتائے ہیں کہ ابھی آپ کو یہ نام پتا ہو اور نبض کو دیکھنا کہاں جا کر ہے، بس یہ فی الحال ابھی آپ نے سمجھا ہے اس کو۔ 11 پیرامیٹرز ہیں جی۔ اب 11 پیرامیٹرز میں اگر آپ کو 3 سیکنڈ بھی لگیں ایک چیز کو جج کرنے کے لیے، تو آپ کو کم سے کم 33-34 منٹس سیکنڈز چاہیے ایک بندے کی نبض دیکھنے کے لیے، تو آدھا منٹ تو کم از کم کسی کے نبض آپ کو دیکھنی ہی پڑے گی آپ کو۔ ٹھیک ہے جناب، اب آپ کو پہلے دیکھیں، یہ اس لیے ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں کہ جب آپ کا واسطہ کسی حکیم سے پڑے گا تو کم از کم آپ کو وہ لفظ تو پتا ہو کہ آپ سے کوئی بندہ پوچھے یار نبض کون سی ہے اس کی، کم از کم آپ اس کو نام تو بتا سکے، میں نے اس کو یہ کہا تو کیوں کہا ہے، میں نے اس کی رطوبت چیک کی ہے، میں نے مقدار چیک کیا ہے، میں نے اس کا قوام اعلیٰ چیک کیا، تب جا کے میں نے اس کے بارے میں یار یہ حکم لگایا ہے، کیونکہ لوگ تو آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے اس کو کیسے ذاتی کہہ دیا۔ اب ہمارے ہاں جو گروپس میں جو چلتا ہے سر جی وہ یہ ہوتا ہے، ایک بندہ پیشاب لگا دیتا ہے، ایک بندہ بتاتا ہے میں نے اس کی یہ نبض دیکھی ہے، 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 لوگ الگ الگ نبضیں بتا رہے ہوتے ہیں، الگ الگ مزاج بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جلد بازیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک چیز 11 چیزوں کو سوچیں گے تو حکم لگائیں گے، جو ایک ہی چیز پکڑ کر بولنا شروع کر دیں گے تو خطا کھائیں گے، کیونکہ اینڈ میں ہمیں کہاں پہنچنا ہے؟ استوا تک، کہ اگر کسی بندے کی نبض آپ کو پراپر جج کرنے کے بعد آپ اس پہ حکم لگائیں گے تو پہلے تمام چیزوں سے آپ گزر کر آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ میں آپ کو کچھ اب آخر میں آپ کے انٹرسٹ کے لیے صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی بندے کی طویل نبض ملے تو وہ کون کون سی بیماریوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، کسی کی مشرف آپ کو نبض ملے گی تو وہ کون کون سی بیماریوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، کسی کا قوام حرکت، کسی کا قوام اعلیٰ زیادہ ہے، کسی کا، آپ ان تمام پیرامیٹرز کو جب چیک کریں گے تو آپ کو کچھ بیماریوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ ابھی آپ نے صرف ان کا مقام کو سمجھنا ہے، ان کی جگہ کو سمجھنا ہے، ان کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے بیماری کیسے نکالنی ہے۔ تو صرف آپ کے نالج کے لیے کچھ چیزیں ابھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جی۔ اس کو ہٹا دوں جی۔ ابھی آپ نے مجھے بتاتے بھی رہنا کہ کون کون سی نبضیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں مثال کے طور پہ ایک بندے کی نبض آپ کو طویل ملتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس میں کیا بڑھا ہوا ہے سر جی؟ نہیں، اس میں بڑھا ہوا کیا ہے؟ جس کی طوالت زیادہ ہو جس نبض کی، اس میں کیا بڑھا ہوا ہوتا ہے؟ حرارت، صفرا بڑھا ہوا ہے نا۔ اب ایسی کون سی بیماری ہے کہ جو آپ کو حرارت کے بتاتی ہے؟ مثال کے طور پر کسی بندے کو بخار ہے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا، اس کی آپ کو نبض طویل ملے گی، حرارت بڑھی ہوئی ہے نا، پہلی چیز۔ نمبر 2، آپ کو اس بندے کے اندر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کی نبض طویل ہے تو وہ کسی نہ کسی ورم کی ابتدا کی طرف نشانی کر رہی ہے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی ورمی کیفیت ابھی آنے والی ہے۔ کسی بندے کی طویل نبض دیکھ کر آپ یہ 2 چیزیں اس کو یاد رکھیں۔
جسم کی حرارت بڑھی ہوئی ہے، اس کو بخار ہوگا، اور پلس اس کے اندر کسی نہ کسی ورم کی ابتدا ہے، سوزش سے وہ نکل گیا اور ورم کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جی۔ اگر کسی کو آپ کو کسی کی نبض کثیر ملتی ہے، کثیر کا مطلب کیا تھا؟ چھوٹی نبض، یہ اس کے اپوزٹ ہے، طویل کے اپوزٹ کثیر ہے۔ کثیر نبض ملتی ہے تو وہ آپ کو کیا بتاتی ہے جی کہ اس میں شاباش، اس میں اعصاب، اب جس بندے کو ٹھنڈک سے بخار ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تپے لرزہ۔ کیا کہتے ہیں سر اس کو؟ تپے لرزہ۔ کثیر نبض دیکھ کر اس کو آپ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کو تپے لرزہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کہ وہ بخار، اب جس کو ملیریا کا بخار ہوتا ہے وہ کام بھی رہا ہوتا ہے، آج کل جس کو وائرل کا بخار ہوتا ہے وہ کام بھی رہا ہوتا ہے، اس کی نبض آپ کو ہمیشہ کثیر ملے گی آپ کو۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا مطلب ہے اس میں کثیر ہے؟ اس میں خون زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ جس کی چھوٹی نبض ہے کم ہوگا، اللہ کا بھلا کرے، تو خون کی کمی کا شکار ہوگا وہ بندہ۔ اس کا مطلب آپ اس طرح نکالیں گے۔ آپ اسی طرح یہ دیکھیں کہ جس بندے کے اندر خون کی کمی، اس کو قلت الدم کہتے ہیں، ان کے قلت الدم کا مطلب خون کی کمی ہے۔ اور اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے جی، جس بندے کا اعصاب تیز ہوں گے اسی کی نبض چھوٹی ہوگی نا، اور جس بندے کا دل، اس کا اعصاب تیز ہوں گے اس کا دل بڑا ہو جائے گا، اس کو ہم عزم قلب کہتے ہیں، اور جو وجہ القلب بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ دل کا بڑا ہونا۔ جو بندہ مستقل طور پہ کثیر نبض کے ساتھ آپ کو ملے گا اس کا دل بڑا ہونے کا خدشہ ہوگا، اور اس کو وجہ القلب کہتے ہیں۔ اور عام طور پہ یہ کثیر نبض ان کی ہوتی ہے جن کے اندر اندرونی زخم ہوتے ہیں، اندر سے ان کے زخم پھٹتے ہیں، باہر کے جسم ٹھیک ہوتے ہیں کہ ان کے اندرونی زخم شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ کثیر نبض کی پہچان ہے۔ جی جی، اعصابی نبض ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی کا آپ کو عرض زیادہ ملے، ابھی ہم نے عرض پڑھ لیا، چوڑائی، رطوبت کسی کا آپ کو زیادہ ملے تو وہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے جی؟ وہ دیکھیں اس میں آرام شدید ہوتے ہیں، اس کے اندر شدید قسم کے اندرونی ورم پائے جائیں گے، جس کو جو بندہ یہ موٹا بھی ہوگا، آپ کو پتہ سابی بندہ ہوگا وہ موٹا بھی ہوگا، اس کی نبض بھی کثیر ملے گی آپ کو، تو وہ آرام شدید کا شکار ہوگا، اس کو ورم ہوں گے اندرونی اعضاء کے اوپر۔ دیکھیں ایک دماغ بھی ورم آ جاتا ہے، پھیپھڑے بھی ورم میں آ جاتے ہیں، معدہ بھی پھول جاتا ہے، تلی بھی بڑھ جاتی ہے، غدود بھی بڑھ جاتے ہیں، تو یہ آرام شدید جو ہیں یہ اعصابی عرض بھی۔ دیکھیں ایک سیکنڈ، دیکھیں میری بات سنیں، اعصابی شابی نہیں، اس لیے آپ رطوبت چیک کرتے ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں رطوبت کی زیادتی ہے۔ اگر کسی بندے میں رطوبت زیادہ ملے گی تو وہ آرام شدید کی نشانی ہوگی، اس میں مختلف چیزیں رطوبت کی وجہ سے پھول چکی ہوں گی، میری بات سمجھیں آپ پہلے، پھول چکی ہوں گی اندرونی چیزیں۔ ابھی ہم دوا کی بات نہیں کریں گے، ابھی ہم صرف پہلے تشخیص پہ جائیں گے، وہاں ورم کی ابتدا ہے اور یہاں بھی شدت اختیار کر جائے گا۔ دیکھیں آپ فرق کریں ان میں، یہاں طویل سے ابھی شروع ہو رہا ہے، آپ نے غدی اعصابی کے بعد اعصابی غدی نہیں دیکھا ہوتا ہے، اس میں نبض بھی کثیر ہوتی ہے، بہت ڈیپ بھی ہوتی ہے، تو ہم اس کو پھر ریڈ کیسے کرتے ہیں 6 نمبر نبض کو؟ تو اس کے اندر ہم کہیں گے اس کے اندر آپ کو موٹاپا بھی ملے گا، آپ کو اس کے اندر ورم بھی ملیں گے، ٹخنے بھی پھولے ہوئے ملیں گے، گلے بھی پھولے ہوئے ملیں گے، آپ کو اس کی تلی بھی پھولی ہوئی ملے گی، تو ہر جگہ چیزیں پھولی بھی جائیں گی اس کے اندر۔ اس کا مطلب آرام شدید، یعنی کہ ورم کی جمع آرام، اور آرام شدید آپ کو ملیں گے کثیر عرض کے، جب آپ کو کسی نبض کا زیادہ ملے گا تو ٹھیک ہے سر جی۔ اور جب کسی میں زیادہ ورم ہو جاتا ہے، میری بات یاد رکھیے گا، اس کو تب اس کا نہیں اترے گا، اس کا بخار نہیں اترے گا۔ ایسے بندے کا کیا ہوتا ہے بیٹا، جب اس کو شدید ورم ہوتے ہیں تو اس کا ورم نہیں اترتا، اور اس کا بخار نہیں اترتا اس کا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اعصابی بندے کا ہمیشہ بخار ماتھے پہ ہوگا، اس کا ہمیشہ سر اس کا جو ہے نا وہ گرم رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس کے ہاتھ جلتے رہیں گے وہ بندہ عضلاتی ہوگا، جس کے پاؤں جلتے رہیں گے وہ بندہ غدی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں جی، آپ نے ایک نبض پڑھی تھی ابھی، دیکھ، اس کو کیا پڑھتے ہیں عربی میں؟ دیکھ ہی کہتے ہیں نا سر اس کو، گہرائی میں جو نبض ہوتی ہے، مشرف اور دیکھ جو عربی کا ایک لفظ ہے جو نیچے کی طرف جو جاتی ہے۔ اب یعنی کہ یہ نبض کون سی ہوتی ہے جو نیچے کی طرف جاتی ہے؟ غدی ہوتی ہے یا اعصابی ہوتی ہے؟
नीचे की तरफ بالکل یہ مشرف کے اپوزٹ ہے, یہ مشرف کی اپوزٹ ہے. ये 6 नंबर है. جی جی بالکل جی بالکل سر. اس میں آپ کو جو بیماری ملے گی تپ محرقہ, تپ محرقہ. اب انگلش میں اس کے لیے کون سا ورڈ ہے, ٹائیفائڈ کہتے ہیں شاید اس کو, میرا خیال ہے یہ ٹائیفائڈ اس میں آتا ہے بندے کے اندر, ٹھیک ہے. اور پلس اس کے اندر التہاب باریتون, التہاب کہتے ہیں جناب کسی بھی اریٹیشن کو, یہ حکمت کی ٹرمینالوجی میں. ہاں کہیں پر بھی اریٹیشن یا التہاب جسم میں سوزش کی ابتدا ہو جاتی ہے, ہاں ابتدائی سوزش, یہ آپ کو جو نبض ملتی ہے یہ آپ کو دیگ نبض میں ملتی ہے. اور ذات الجنب, ذات الجنب ہمارے وہ بیماری ہے جو پھیپھڑوں کی بیماری لگتی ہے, یہ آپ کو ایسی نبض میں ملے گی بیٹا جو دیگ نبض ہوتی ہے, جس کی گہری نبض ہوگی, اس میں آپ کو یہ امراض ملیں گے. تپ محرقہ, ٹائیفائڈ ملے گا آپ کو, اس میں ورم کی ابتدا ملے گی آپ کو, اور اس میں آپ ڈیمو بھی کرنا پڑے گا. ہاں ڈیمو کرنا پڑے گا. بالکل کریں گے سر بالکل, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس مریض بھی ہونا ضروری ہے نا. پہلے اس میں دیکھیں, اس میں ایک بات میری یاد رکھیں, ہمارا ایک علمی سیشن, علمی سیشن کا مطلب پہلے آپ ان چیزوں کے کم از کم ناموں سے واقف ہو جائیں, ان کی جو ٹرمینالوجی ہے اس سے پہلے واقف ہو جائیں. بہت لمبا ٹاپک ہے. تو ایک چیز کو پوری وضاحت کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا, کیونکہ یہ صرف آپ کو سننا آپ کے لیے ضروری ہے, وضاحت تو بالکل ضروری ہے, آپ کو یہ کام ضرور آئے گی. آپ جس کی مشرف نبض ملے گی, مشرف نبض, اس میں آپ کو کون سی بیماریاں ملیں گی, ایک منٹ ٹھہر بیٹا, اس کی ریا اس کے اندر زیادہ ہوں گی, رہائی شکم, اس کے پیٹ میں گیس بنے گی. ذات الریا, یہ بھی ایک پھیپھڑوں کی ایک سائڈ کی بیماری, پھیپھڑوں کا ورم ہوتا ہے جی. راشا, اس کو راشا ہونا شروع ہو جائے گا, یہ بھی مشرف نبض کی نشانی ہے. اور اس کے علاوہ اور آپ کو انتہائی تپ اس کو چڑھے گا, یہ بیماریاں مشرف نبض کی علامتیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ منخفض, ابھی آپ نے دیکھا دیگ اور منخفض تقریباً ایک جیسی جو ہوتی ہیں. اب وہ کیا ہوتی ہے, اس میں اعصابی دردیں اس بندے کو ہوں گی, کمر اس کا جسم دکھتا رہے گا اس کا. اس کو ہیضہ کیا, اب یہ کون سی تحریک ہوتی ہے سر, اس میں بندے کو ہیضہ لگا ہوا ہوتا ہے, کیا ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کو اعصابی دردیں ہو رہی ہوتی ہے. کون سی تحریک ہوتی ہے, 1 نمبر تحریک ہوتی ہے. 6 نمبر والے بندے کو جسم میں درد نہیں ہوتا, پتہ ہے آپ کو, وہ سن ہوا ہوتا ہے, وہ اعصابی گدی ہوتا ہے. لیکن جو اعصابی عضلاتی ہوتا ہے نا, اس بندے کو یہ ساری تکلیفیں ہوتی ہیں. اس کو اسہال بھی ہوگا, غشی بھی پڑے گی, لیکن 1 نمبر میں یہ سب کا سب. پھر سلب, اگر کسی بندے کی آپ کو, اگر آپ کو نبض ملتی ہے, کسی کو آپ کو تنی بھی آپ کو کسی کی نبض ملتی ہے, اس میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں, اس بندے کو راشا ہو سکتا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک بچہ ہے, یہ جو آپ کو چائے بنا کے پلا رہے ہیں, اس کی نبض آپ کو میں لاسٹ میں نے دکھائی تھی, یہ عضلاتی نبض تھی اس کی بھی, لیکن اس کو راشا ہے. یہ ابھی آپ اس کی آپ دیکھیے گا, اس کے ہاتھ میں راشا ہے اس کے اندر. اچھا, امراض گردہ, ایسے بندہ جس کے بالکل سلب ہوتی ہے, اس کے اندر تسکین غدود کی وجہ سے گردوں کے امراض ہو جاتے ہیں اس شخص کو, ٹھیک ہے. پھر لین, اگر کسی کی نبض ہو, بالکل ڈھیلی سی نبض ہوتی ہے, تو خون کی کمی کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں, ان کی نبض ایسی ہوتی ہے, اندرونی زخم ہوتے ہیں, اور ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لین نبض ملے گی اور ڈائبٹیز ہوگی. اچھا, یہ ایک چھوٹا سا سرسری سا میں نے آپ کو بات بتائی کہ اگر کسی بندے کی, اگر آپ کو طویل نبض ملے تو اس کو کیا کہتے ہیں, کسی کو آپ کو کثیر ملے, اس کو کیسے ریڈ کریں, کون سے اس میں بیماریاں آتی ہیں, اور اگر کسی کی دیگ نبض ہو تو وہ کیا معنی رکھتی ہے, کسی کی سوری نبض ہو تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے. یعنی کہ یہ نبضوں کی دھڑکن کو انٹرپریٹ بھی تو کرنا ہے, ان کو سمجھنا بھی تھا کہ یہ بولتی کیا ہیں, اور ہم نے کس مرض کی طرف اس کی نشاندہی کرنی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے, یہ کافی سارا لمبا ٹاپک ہے, لیکن بہت مشکل ٹاپک ہے, اتنا آسان نہیں ہے, اور ایک سیشن میں اس کو کور کرنا تقریباً ناممکن چیز ہے. ابھی آپ لوگوں کا صرف انٹرسٹ باقی رہے. فی الحال اتنا ہے کہ ہم جو 11 جو ہم نے قسمیں جو پڑھی ہیں وہ کم از کم آپ کو یاد رہنی چاہیے, اور جب ہم کسی کا بھی نبض دیکھیں تو ہم اس کو پیرامیٹرز پہ یاد رکھیں. پہلے ان کے نام تو یاد رکھیں پہلے, کہ پہلے میں نے مقام کو دیکھنا ہے, پھر اس کے اقوام اعلیٰ کو دیکھنا ہے, شریحان کو دیکھنا ہے, سختی کو دیکھنا ہے, اور یہ ساری چیزیں دماغ میں پہلے ان کے نام رکھیں, پھر انہی پیرامیٹرز میں سب کو دیکھنا بھی ہے آپ کو, مریضوں کو. ٹھیک ہو گیا سر جی, آج کا ٹاپک جہاں پہ کلوز کریں. جزاک اللہ جی. ابھی ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں, پھر واخر دعوانا الحمدللہ.